اب بات کرتے ہیں آٹا چینی اسکینڈل کے حوالے سے۔ حکومت نے چینی کی تحقیقاتی رپورٹ شائع کرنے کا کریڈٹ تو لے لیا ہے اور شوگر مافیا سے ٹکرانے اور ان کا تیا پاچا کرنے کے دعوے بھی کر دیے کہ ٹکرا جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں، کہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چینی کی قیمت میں 1 روپیہ فی کلو بھی کمی ہوئی؟ کیا بازار میں اس رپورٹ کے بعد چینی کے دام کم ہوں گے؟ چینی تو اسی قیمت پر بک رہی ہے، تو اس رپورٹ کو شائع کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بازار میں چینی کے ریٹ کم ہو جاتے۔ کارٹل اگر غصے میں ہے تو چینی کی سپلائی روک دیتا، یعنی اگر شوگر مافیا دھمکیاں دے رہا حکومت کو تو وہ چینی کی سپلائی روک دیتا، اور اگر حکومت نے ایکشن لے لیا ہے، رپورٹ شائع کر دی ہے، تو پھر چینی کی قیمت کم ہو جاتی۔ مگر دونوں طرف سے فی الحال ٹھنڈ ہے، اب بھی چینی مارکیٹ میں 85 سے 90 روپے کلو کے درمیان بک رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اس کا ریٹ کچھ کم ہے، 65 سے 70 روپے کے درمیان بکتی ہے، مگر بازاروں میں اب بھی اس کی قیمت پرانی ہے جو رپورٹ شائع ہونے سے پہلے تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چینی پر جو مال کمایا جا رہا ہے اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ رپورٹ جاری ہونے کے بعد بھی عوام کی جیبوں پر روزانہ کی بنیاد پر ڈاکہ تو پڑ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب جو چینی بازاروں میں بک رہی ہے اس پر بھی 30 سے 35 روپے فی کلو منافع حاصل کیا جا رہا ہے، وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے اور کس کی مرضی سے جا رہا ہے؟ اصولی طور پر تو یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد حکومت کو چینی سستی کرنے کے احکامات جاری کرنے چاہیے تھے، لیکن چینی اب بھی مہنگے داموں بک رہی ہے۔ تو اس رپورٹ کے آنے کا اور تحقیقات کرانے کا فی الحال فائدہ کیا ہوا؟ اگر چینی اب بھی مہنگے داموں بک رہی ہے اور حکومت کی مرضی سے بک رہی ہے، چاہے وہ چینی جہانگیر سنگھ کی شوگر مل سے آ رہی ہے یا زرداری صاحب کی شوگر ملوں سے آ رہی ہے یا خسرو مختار کی شوگر ملوں سے نکل رہی ہے یا مونس لائی کو یا شریف خاندان کو اس کا حصہ جا رہا ہے یا کسی اور سیاسی خانوادے کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ابھی آئی ہے جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑا بحران کھڑا کیا گیا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد شوگر کارٹل کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ انہیں تو شاید مزید مہلت مل گئی ہے کہ ابھی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی تو چینی جتنی مہنگی بکتی ہے بیچتے جاؤ، تو باقی کی چینی بھی 25 اپریل تک بیچ کر اپنی جیبیں بھی بھر لے یا پھر ان کی جیبیں بھی بھرتے رہیں جنہوں نے انہیں مال کمانے کی مہلت دی ہے۔